دوستوں، بحیرہ اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جسے برمودا ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو ایک تکون کی شکل میں دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی سمندری حصہ ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے پراسرار واقعات جنم لے چکے ہیں جن کا معمہ کوئی آج تک حل نہیں کر سکا۔ لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا بھر کے سائنسدان اس پر اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کی واضح دلیل آج تک نہیں دے پایا کہ جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ اس علاقے سے گزرنے والے سبھی بحری جہاز یا سمندری جہاز کہاں غائب ہو جاتے ہیں، اور آج تک ان کا کوئی سراغ تک نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل سے دور 100 کلومیٹر کے ارد گرد کے جزیروں پر ایک علاقہ موجود ہے جسے ڈریگن ٹرائینگل کہتے ہیں، اور یہ علاقہ بھی اسی طرح کی پراسرار اور ناقابل فہم سرگرمیوں کا مالک ہے۔ دوستو، اس برمودا ٹرائینگل اور ڈریگن ٹرائینگل کی اصلیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا سائنسی اور مذہبی بنیادوں پر دونوں طریقے سے جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں برمودا ٹرائینگل کی طرف۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب کی جانب جزیرہ لاورڈ اور پھر شمال سے برمودا تک 300 جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے جس کی آبادی 6500 افراد پر مشتمل ہے، اور یہاں پر زیادہ تر جزائر غیر آباد ہیں، یعنی 65 میں سے صرف 20 جزیروں پر انسان بستے ہیں۔ پچھلے 400 سالوں سے لوگوں نے کوشش کی کہ لوگ وہاں جا کر آباد ہوں، لہٰذا کوئی بھی یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے علاوہ تمام سائنسی یقین دانیوں کے باوجود تمام بحری جہاز اس علاقے سے دور رہ کر ہی سفر کرتے ہیں۔ جہاز پر موجود مسافروں کو جہاز کا عملہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ وہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر سے گزریں گے، اور روزانہ کی بنیادوں پر یہ ہوائی جہاز برمودا ٹرائینگل کے اوپر سے حیروافیت سے گزر جاتے ہیں۔ دوستو، برمودا ٹرائینگل سے متعلق لکھی گئی دستاویزات سے متعلق کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں ایک کتاب لکھی کے مطابق انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے سمندری سفر کے دوران ایک مخصوص علاقے میں اوپر نیچے ہوتی ہوئی روشنیاں دیکھیں اور سمندر میں آگ کی لپٹیں بھی دیکھیں، اور اس علاقے میں ان کا کمپاس بھی ٹھیک سے سمت نہیں بتا رہا تھا، یعنی کہ کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور یہاں پر کچھ عجیب طرح کی میگنیٹک ویوز موجود تھیں اور بہت ہی غیر معمولی حرکات اس علاقے میں دیکھی گئیں۔ جبکہ برمودا ٹرائینگل سے جڑے ہوئے حادثات کا واقعہ سب سے پہلی بار 18ویں صدی میں پیش آیا، جب 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر جان وڈ کی بیٹی اس برمودا ٹرائینگل میں کہیں غائب ہو گئیں، جب وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ میں سوار ہو کر جا رہی تھیں۔ اس کشتی کا کپتان دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد امریکی نائب صدر نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکے، لیکن اس کا کوئی سراغ کبھی نہ مل سکا۔ دوستو، اس واقعہ کے ایک سال بعد یعنی 1814 میں امریکی بحری جہاز واسپ بھی اسی برمودا ٹرائینگل میں کہیں جا کر غائب ہو گیا، اور اس جہاز کا کپتان بھی بہت مشہور اور ماہر کپتان مانا جاتا تھا، اور یوں اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی جہازوں کے غائب ہونے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے حیران کن واقعہ تب پیش آیا کہ جب ایک جہاز برمودا ٹرائینگل کے پانیوں پر تیرتا ہوا نظر آیا اور اس کا تمام تر عملہ اور مسافر غائب تھے۔ کھانے کی میز پر کھانا اس طرح سے موجود تھا کہ جیسے سب لوگ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے ہوں، اور کسی بھی حادثے کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا جب ایس ایس ٹیل نامی سمندری جہاز برمودا ٹرائینگل کے قریب بغیر مسافر اور عملے کے تیرتا ہوا ملا۔ بظاہر تو ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن سب کو اس بات کا جھٹکا تب لگا کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ اس جہاز کو ایک عرصے تک غرق ہو گیا ہوا بتایا جاتا رہا ہے، اور اب تک سالوں گزرنے کے بعد بھی یہ جہاز صحیح سلامت تیر رہا تھا، اور وہ بھی کسی مسافر اور عملے کے بغیر، اور جبکہ ریکارڈ کے مطابق یہ جہاز بہت عرصہ پہلے ڈوب چکا تھا۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈوبا ہوا جہاز سمندر پر دوبارہ تیرتا ہوا کیسا ملا۔ دوستو، 1850 سے اب تک تقریباً برمودا ٹرائینگل میں 50 بحری جہاز غرق ہو چکے ہیں، مگر 1945 میں یہاں سے فضائی طیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا کہ جب فلوریڈا سے 10 طیارے تربیتی پرواز کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ واپسی پر 2 طیارے غائب ہو گئے۔ اسی طرح 5 طیارے پھر اسی جگہ سے غائب ہو گئے، اور ان طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے جو فضائی طیارہ بھیجا گیا وہ بھی کہیں غائب ہو گیا، اور کبھی بھی اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ دوستو، امریکی بحریہ کے نقشوں میں برمودا ٹرائینگل کا کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے، اور امریکی سائنسدان بھی برمودا ٹرائینگل کی غیر معمولی سرگرمیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تمام جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ وہی ہے جو عام طور پر سمندروں میں کسی جہاز کے ڈوبنے کی وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف کئی سائنسدان ان جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ غیر معمولی مقناطیسی شعاعوں کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے قطب نما یا کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
اور یوں حادثات جنم لیتے ہیں۔ ایک اور رائے کے مطابق اس علاقے میں جنم لینے والے غیر معمولی بڑے بڑے زلزلے غیر معمولی اور بڑی بڑی لہروں کو جنم دیتے ہیں، جو کہ جہازوں کو اپنی طرف کھینچ کر ڈبو دیتی ہیں، اور انہی سمندری جھٹکوں کی بدولت فضائی جہاز اپنا بیلنس کھو بیٹھتے ہیں اور سمندر میں جا گرتے ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں ایک اور پراسرار سمندری ہسرے یعنی ڈبل سی یا ڈریگن ٹرائنگل کی طرف۔ میں منگول حکمران یعنی قبلائی صدر کا بھی ذکر موجود ہے، جس نے 2 بار جاپان پر قبضے کی کوشش کی، مگر حملے کے لیے آتے ہوئے اس کے جہاز کہیں پانیوں میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جہازوں پر موجود 40,000 سپاہی بھی موجود تھے، جن کا بعد میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہی ڈریگن سی کا علاقہ تھا جو کہ بحر الکاہل میں ٹوکیو سے 100 کلومیٹر دور سمندری علاقہ ہے، جبکہ اس علاقے کی پوری اسراریت کو رد کرتے ہوئے کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی بڑا جہاز غرق نہیں ہوا، جبکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں میگنیٹک ویوز یا مقناطیسی شعاؤں کی وجہ سے ڈوب جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ بحث صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور کوئی بھی سائنسدان ایک نقطہ پر کبھی بھی راضی نہیں ہو پائے، اور ہمارے خیال میں برمودا ٹرائنگل اور ڈریگن ٹرائنگل دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے، جو کہ شیطانی ہے، کیونکہ یہاں پر جہازوں کے کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ڈوبے ہوئے جہازوں کا دوبارہ تیرتے ہوئے ملنا اس کی وضاحت بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور تمام سائنسدان آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ان علاقوں کے راز کو جاننے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا اب ہم ان سمندری رازوں کو اسلامی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اگر ہم اس علاقے کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت تمیم داری کی طرف سے روایت کردہ ایک حدیث کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ حضرت تمیم داری پہلے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور بعد میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، جس کے پیچھے ایک بہت اہم واقعہ تھا جو کہ یقیناً ان شیطانی سمندری حصوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے ایک ایسا واقعہ بتایا ہے جو کہ میں تمہیں دجال سے متعلق بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لہم اور جسام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندری سفر پر روانہ ہوئے، مگر ان کا جہاز سمندر کی لہروں کا شکار ہو کر مہینہ بھر ادھر ادھر گھومتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے، اور اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ یہ سب لوگ ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے تک پہنچے، اور وہاں انہیں ایک عجیب قسم کا جانور ملا جس کے جسم پر بہت ہی زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی جسم کی جسامت دیکھنا بھی مشکل تھا۔ تمیم داری نے اس جانور سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، آخر تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، میں حساسہ ہوں۔ تمیم داری نے پوچھا کہ حساسہ کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تم لوگوں کی خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کو خوف ہوا کہ یہ جانور کہیں شیطان نہ ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا وہ تیزی سے چلے اور اس خانقاہ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک باندھا گیا تھا، اور وہ ایک لوہے کی زنجیر میں قید تھا کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ تمیم داری نے اس سے سوال کیا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تمیم داری نے جواب دیا کہ ہم عرب سے ہیں، اور اپنے تمام سفر کی داستان سنائی۔ شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کیا اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں آتے ہیں۔ پھر شخص نے سوال کیا کہ مجھے جھیل تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے، کہ کیا لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت تمیم داری نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے ساتھ جنگ کی اور وہاں ان کے ساتھ کیا کیا کیا؟ داری نے اس شخص کو تمام احوال بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں پر غالب آ چکے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب عروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کئی صدیوں سے پیدا ہو چکا ہے اور صرف اپنی رہائی کا منتظر ہے، اور وہ ایک غیر آباد دنیا میں لوگوں کی پہنچ سے دور ایک جزیرے میں قید ہے۔ وہ غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہے اور اس کے کارندے اسے لمحہ بہ لمحہ دنیا کی حالات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنا عصا زمین پر 3 بار مار کر کہا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن میں ہے بلکہ مشرق میں ہے۔ دوستو جزیرہ عرب سے مشرق کی طرف دیکھا جائے
تو وہ ایک ہی ایسی جگہ ہے جسے پوری دنیا کے لوگ ڈیول سی کہتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان دونوں شیطانی سمندروں کا آخری سرا امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ لہذا احادیث کے مطابق دجال مشرق میں ہے۔ لہذا علماء کرام کے مطابق وہ علاقہ جہاں دجال کو قید کیا گیا ہے وہ یا تو برمودا ٹرائنگل ہے یا ڈیول سی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال مصری رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد جزیروں میں قید تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، مگر تاحال اسے عروج کی اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائنگل تک ہے۔ عنقریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر عروج کو پہنچنے والی ہے، اور برمودا ٹرائنگل کے کناروں پر صرف امریکن تہذیب موجود ہے، اور یہی تہذیب پروان چڑھ کر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مبارک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا میری غیر موجودگی میں دجال سے سامنا ہو تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تم کو اس کے فتنے سے بچا دے۔ دجال کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے جو کہ غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی طرف بڑھیں گے، اور یہ حق و باطل کا آخری معرکہ ہوگا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تب دجال کا ظہور ہوگا، اور اس مقصد کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ ان سائنسی اور اسلامی حوالوں سے آپ کو اس علاقے کی پوری صلاحیت کے بارے میں کافی علم ہو چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔